اور کوئی ننگا ناچ دیکھ رہا ہوا، او بدبخت کیا جواب دے گا اللہ کو؟ جس معاشرے میں یہ ہو رہا ہو اس معاشرے کو میرے دوستو ابھی تو پانی برس رہا ہے، میں کہوں سونا چاندی برسے، ڈالر پاؤنڈ برسیں، ابھی تو گندم نکل رہی ہے، میں کہوں نہیں پکے پکائے کھانے نکلیں، پکے پکائے کھانے نکلیں، ابھی تو ندیاں اور نہریں بہ رہی ہیں، میں کہوں یہاں سونا سیال بن کے بہے، میرے رب کی قسم، مجھے عزت والے رب کی قسم، مجھے عرش والے رب کی قسم، مجھے میری جان کے مالک کی قسم، بحر و بر، عرش و فرش، فراء و ثریا، شرق و غرب، شمال و جنوب، جن و انس، خشک و تر، رطب و یابس، حی و میت کے رب کی قسم قسم ہے، اگر وہ ہے اور وہ ہے، اگر وہ زندہ ہے وہ زندہ ہے، اگر وہ قائم ہے وہ قائم ہے، اگر وہ قادر ہے وہ قادر ہے، اگر وہ جابر ہے وہ جابر ہے، اگر وہ مالک ہے وہ مالک ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، ایٹمی طاقتوں سے ڈرا نہیں، دبا نہیں، گھبرایا نہیں، ان ناچنے کودنے والے آج کے اندھے دانشوروں سے اس کا قرآن گہنایا نہیں، اس کی تعلیم کو کوئی داغ لگا نہیں، اس کا چاند اس کا قرآن روشن، اس کا قرآن چاند پہ داغ، قرآن بے داغ، چاند میں سورج میں آگ، چاند میں ٹھنڈک، اس کا محبوب چاند سے زیادہ روشن، وہ گہنایا ہوا، یہ چمکتا ہوا چاند، سورج میں عیب ہے، چاند میں داغ ہے، سورج میں آگ ہے، تارے غروب ہو جاتے ہیں، چاند چھپ جاتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، میرے نبی چاند بن کے چمکا داغ کے بغیر، سورج بن کے روشن ہوا آگ کے بغیر، تارا بن کے راہ ہدایت کا ذریعہ بنا، ڈوبے بغیر، غروب ہوئے بغیر، آفلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغربوا، چاند کے مقدر میں ڈوبنا، سورج کے مقدر میں ڈوبنا، تاروں کے مقدر میں ڈوبنا، میرا نبی وہ سورج ہے، وہ چاند ہے، وہ تارا ہے جس کے مقدر میں غروب نہیں ہے، چاند ٹوٹے گا، تارے ٹوٹیں گے اور سورج اندھا ہوگا، زمین آسمان لیرا لیرا ہو جائیں گے، عرش فرش مر جائیں گے، پر اس وقت بھی میرے نبی کی نبوت کا ڈنکا بج رہا ہوگا۔ ہاں اللہ ہے، اگر وہ ہے اور وہ ہے تو جو قوم یہ کام کر رہی ہو انہیں کوئی دنیا کی طاقت سکھ نہیں دے سکتی، چین نہیں دے سکتی۔ حکمرانوں کو گالیاں مت دو، خود توبہ کرو، خود توبہ کرو۔ فوج کو گالیاں مت دو، پولیس کو گالیاں مت دو، ان محکمے والوں کو گالیاں مت دو، اپنے بٹن کھولو، اپنے اندر جھانکو۔ گلستان کالونی کا ہر بچہ ماں کا نافرمان ہے، ہر بچہ بام کو آنکھیں دکھاتا ہے، ہر دکاندار ڈنڈی مارتا ہے اللہ کے ساتھ، 100 میں کوئی ایک تو ہوگا، کوئی لاکھوں میں ایک تو ہوگا، پر حال تو اکثریت کا بتا رہا ہوں۔ ہر گاڑی میں گانا بجتا جا رہا ہے، ہر گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، کیبل چل رہا ہے، ننگے ناچ ہو رہے ہیں، تو حکومت کو کیوں گالیاں دے رہے ہو؟ اور فوج کو کیوں گالیاں دیتے ہو؟ پولیس کو، وابطہ کو کیوں گالیاں دیتے ہو؟ کبھی اپنے آپ کو بھی تو بیٹھ کے کوسا کرو، کبھی اپنے دامن کے دبے اور داغ بھی تو دیکھا کرو۔ فلاں نے یہ کیا، کچھ نہیں، فلاں نے یہ کر دیا، نہیں کیا، کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ عزت اللہ لایا، مصیبتیں اللہ لایا، کیوں لایا؟ میری نافرمانی پر لایا ہے۔ تم آج توبہ کرو، اگلے لمحے دیکھو تمہارا اللہ کیسے آتا ہے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ آئے گا، پر کوئی ہو تو صحیح بلانے والا، کوئی ہو تو صحیح اسے پکارنے والا، کوئی ہو تو صحیح اس کے سامنے راتوں کو رونے والا، آنسو بہانے والا۔ رات ناچتے گزرے، دن غفلت نافرمانی میں گزرے، تو میرے رب کی مدد کیسے آئے؟ میں کیسے سمجھاؤں اور کہاں تک سمجھاؤں؟ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے تمہارے دل میں برمے کی طرح سوراخ کر کے اس کے اندر اتار دوں۔ کیا کروں؟ بے بسی ہے، میری آواز کان تک جاتی ہے، اس سے آگے میں نہیں پہنچا سکتا، میرے اپنے دل میں نہیں جا سکتا، میں آگے کہاں سے پہنچاؤں؟ تم کب ہوش میں آؤ گے مجھے نہیں پتا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے غیبی نظام کہیں حرکت میں نہ آ جائے، کہیں وہ بجلیاں کوندنے نہ لگ جائیں، کہیں وہ صاعقہ کڑکڑانے نہ لگ جائے، کہیں وہ کوڑا برسنے نہ لگ جائے، کہیں زمین کے تیور نہ بدل جائیں، کہیں فلک کی گردش وہ ایک دم ہمارے خلاف نہ ہو جائے، کہ اللہ بے حیائی کو مٹائے گا۔ اللہ کفر کو برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بت پرستی کو برداشت کرتا ہے، نافرمانیاں چھت کے اندر بند دروازوں میں ہوں برداشت کرتا ہے، لیکن جب چھتوں پہ نافرمانی چڑھ جائے، جب چھتوں کے اوپر ناچ گانا ہو، چھتوں کے اوپر آوارگی ہو، سڑکوں پہ جب زنا ہو، سرعام سود کے بینر لگائے جائے ہوں، تو بھائیو انتظار کرو، کہیں نہ کہیں سے کچھ ہونے والا ہے۔ بڑے بڑے کج کلا وہ خاک آلود ہونے والے ہیں، بڑی بڑی گدروں کی سلاخوں کو مروڑا جانے کا وقت آیا ہوا ہے، زنا کی کھیتی پک چکی ہے اور ویسا ڈلنے والا ہے،
ظلم کی کھیتی پک چکی ہے، بے حیائی کی کھیتی پک چکی ہے، موسیقی کی کھیتی تیار ہے، ابھی گندم بھی تیار ہونے کے آ رہی ہے۔ ہم بھی ہارویسٹروں کو ٹھیک کر رہے ہیں تاکہ گندم بر وقت کٹ جائے۔ یوں لگ رہا ہے جیسے زنا پک گیا ہے، شراب پک گئی ہے، ظلم پک گیا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی کھیتیاں تیار ہیں۔ ہاں بے حیائی کی کھیتی تیار ہے، پک رہی ہے، پھٹ رہی ہے، کہیں نہ کہیں سے میرے رب کا ہارویسٹر پڑنے والا ہے۔ سود کی کھیتیاں، ظلم کی کھیتیاں، جوئے کی کھیتیاں، باؤنڈ کی کھیتیاں، شراب کی کھیتیاں، ماں باپ کی نافرمانیاں، ظلم و ستم، جور و ستم، یہ گان ناچ گانا، آوارگی بے حیائی ہے، ننگا پن۔ انتظار کرو کہیں نہ کہیں سے کچھ ہو نہ جائے۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے نبی کی محبت کا واسطہ دیتا ہوں، توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون۔ اب آئیو، جاؤ تبلیغ میں چلے جاؤ، بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ میں جمعے میں تو صرف تم سے 3 دن مانگتا ہوں، ہر مہینے 3 دن لگا لیا کرو، میں کچھ زیادہ تو نہیں کہتا ہوں، ہر مہینے 3 دن لگا لیا کرو، ہماری زندگی اللہ بدل دے گا۔ پھرو یہ کاروبار بڑھانے کے وقت نہیں ہے، توبہ کرنے کا وقت ہے، اللہ کے در پر جھکنے کا وقت ہے۔ اس میرے بھائیو، اللہ کی راہ میں پھرو اور اس کے در پر جھک کر توبہ کرو کہ کسی ایک کا بھی آنسو اللہ کو پسند آ گیا، سب کا کام بن جائے۔ کوئی رونے والے پیدا کرو، سائنسدانوں کی ضرورت تھوڑی ہے، رونے والوں کی ضرورت زیادہ ہے۔ موٹریں بنانے والوں کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں ہے، ہمیں رونے والوں کی ضرورت ہے۔ سڑکیں بنانے والے کافی پیدا ہو چکے ہیں، انجینئر بہت ہیں، ڈاکٹر بہت ہیں، سائنسدان بتھیرے ہو گئے، کالج اسکول یونیورسٹیاں بتھیرے ہو گئے، کہیں سے کوئی رونے والیاں لاؤ، کوئی رونے والے لاؤ جن کی رات کی آنکھیں اللہ کے عرش کو ہلائیں اور اس کا رحم متوجہ ہو، اور انسانیت کے لیے اللہ پاک اپنی محبت اور کرم اور فضل کا دروازہ کھولے، اور امت کی ناؤ جو کب سے منجبار میں ہے، ڈگمگا رہی ہے، کچکولوں میں ہے اور بھمر میں ہے، وہ نکلے اور کنارے لگے۔ خود بدلو، خود بدلو، اپنے آپ کو بدلو۔ یہ تبلیغ والا، یہ ہمارا، یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، حکومتوں کے بدلنے سے نظام نہیں بدلے گا، اپنے آپ کو بدلو، اس سے سب کچھ بدل جائے گا۔ خود توبہ کرو، سارا نظام ٹھیک ہوگا۔ توبہ کرتے ہو میں ہر بیان میں کرواتا ہوں، چاہے اوپر سے کرو چاہے دل سے، کہہ تو دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ چلو سنتیں کو الحمد كما أنت أهله، وصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ رب عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم، اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، اللهم اجعلنا من ورثة تخزنا يوم يبعثون، خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ، جن گناہوں کی وجہ سے تو ہم سے ناراض ہوا ہے، ہمارے وہ سارے گناہ معاف کر دے۔ جن گناہوں کی وجہ سے یا اللہ ہم تیری نظروں سے گر گئے، ہمارے ساری وہ خطائیں معاف کر دے۔ یا اللہ، جن خطاؤں کی وجہ سے اجتماعی ہوں یا انفرادی ہوں، ابھی ہو رہی ہوں یا ہو چکی ہوں، میرے مولا تیری محبت کی نظر پھر گئی اور یا اللہ پوری امت پکڑ میں آ گئی، میرے مالک ہماری وہ ساری خطائیں معاف کر دے، اور یا اللہ اپنے رحم و کرم کے دروازے کھول دے، ہدایت کے دروازے کھول دے، محبت کے دروازے کھول دے، امن کے در کھول دے۔ یا اللہ تیرے محبوب کی امت بڑی دکھی ہے، انہیں اپنے بھی خوار کر رہے ہیں، انہیں غیر بھی خوار کر رہے ہیں، تیرے محبوب کی امت کا مظلوم، فقیر، نادار میرے مولا پس رہا ہے۔ یا اللہ جیسے چکی میں آٹا پستا ہے، آج کا ظالم انہیں ایسے پیس رہا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں میرے مولا کہ جیسے تو اوپر ہے نہیں ہے۔ انہوں نے یا اللہ تیری ڈھیل کو اپنی طاقت سمجھ لیا ہے، تیرے مہلت دینے کو انہوں نے اپنا اقتدار سمجھ لیا ہے۔ اے فرعونوں کو نیست و نابود کرنے والے اللہ، اے شدادوں نمرودوں کی گردنیں پکڑنے والے اللہ، اے قارونوں کو
زمین میں دھنسانے والے اللہ، تو اپنی اس یا اللہ غیبی قدرت کا ظہور فرما یا اللہ، جس سے آج کے فرعون بھی نیست و نابود ہوں، جس سے آج کے فرعون بھی تباہ و برباد ہوں۔ اے میرے مالک، آج کے ظالموں کو ہدایت دے دے، آج کے نافرمانوں کو ہدایت دے دے یا اللہ، وہ کافر ہیں یا مسلم، ان کے سینے ایمان سے روشن کر دے۔ اور یا اللہ، جو کانٹے کی طرح چبھ رہے ہیں، اور یا اللہ جو بھیڑیے کی طرح یا اللہ انسانیت کا یا اللہ خون کر رہے ہیں، اے میرے مولا، یہ قابل رحم نہیں ہے، ان کی مہلت اب ختم کر دے یا اللہ، ان کی مہلت اب ختم کر دے یا اللہ۔ ہم فریادی من کر تیرے پاس وفد لے کر آئے ہیں، تیرا سب سے پیارا دن ہے جمعہ، سب سے مقدس پیاری نماز ہے جمعہ، میرے مولا، اس کے بعد ہاتھ اٹھانا تیرے گھر میں تجھے پسند ہے یا اللہ، ہم سب مل کر تیرے در پر فریادی بن کر آئے ہیں یا اللہ۔ عادل بادشاہوں کے در پر مظلوم آتے تھے یا اللہ، وہ نیند سے اٹھ کے باہر آ جاتے تھے، تو میرے مولا سونے سے پاک ہے، تو باہر آنے سے پاک ہے، تو شارک سے قریب، دور بھی ہے قریب بھی ہے، ہر کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے۔ وہ تو یا اللہ عاجز ہوتے تھے، تو قادر ہے یا اللہ۔ اگرچہ ہم خود بھی ظالم ہیں، تیرے حکموں کو توڑ کر، تیرے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر، تیری شریعت کا مذاق اڑا کے، پر میرے مولا ہم نادم ہیں، ہمیں ندامت ہے، ہم تیرے در پر فریاد کرتے ہیں یا اللہ، ہمیں بھی معاف کر دے، ہمارے ظالموں کو بھی معاف کر دے، ہمارے حکمرانوں کو بھی معاف کر دے یا اللہ، ہمارے تاجروں کو بھی معاف کر دے، ہمارے فقیروں کو بھی معاف کر دے، ہمارے زمینداروں کو بھی معاف کر دے، ہماری عورتوں کو بھی معاف کر دے، دیہاتیوں شہریوں کو معاف کر دے، عرب و عجم کو معاف کر دے یا اللہ۔ بڑی سزا مل گئی، اب بس کر دے یا اللہ، اب تو ہدایت کا سورج لیا، اب تو خیر کے دروازے کھول دے، اب تو محبت کی ہوا چلا دے، اور میرے مالک جو مسلسل کھٹک رہے ہیں اٹک رہے ہیں، ان پر اپنی بجلیاں برسا دے، ان کو عبرت کا نشان بنا دے، ان کی گردنوں کی سلاخیں نکال دے مولا یا اللہ، ان کے پاؤں کی یا اللہ ایڑیوں کو یا اللہ تو شل کر دے، میرا ان کے ہاتھوں کی طاقت سلب کر لے یا اللہ، اور اپنی غیبی قدرت کو ظاہر فرما دے میرے مولا یا اللہ، جیسے تو نے کرم فرمایا اور ہماری قحط زدہ زمین کو پانیوں سے سیراب کر دیا، ہمارے ننگے پہاڑوں کو برف سے سجا دیا، ہمارے سوئے چشمے تو نے چلا دیے، ہماری مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا، تو نے اپنے کرم کی بارشوں سے ہماری کھیتیوں کو لہلہا دیا۔ اے زمین و آسمان کے مولا، ہمارے سینے کے اندر بھی ایک کھیتی ہے جو ویران ہوئی پڑی ہے، جسے صدیوں سے نہ پانی ملا ہے نہ بارش کے چھینٹے ملے ہیں۔ اے مولا، اے ہماری زمینوں کو سرسبز کرنے والے اللہ، ہمارے دل کی زمین کو بھی سرسبز کر دے، اے ہماری فصلوں کو سرسبز کرنے والے اللہ، ہمارے ایمان کی فصل کو بھی سرسبز کر دے یا اللہ۔ نماز کا باغ سوکھا پڑا ہے، ایمان کی فصل سوکھی پڑی ہے، حیا کی فصل میرے مولا وہ تو صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئی ہے میرے آقا۔ ماں باپ کی فرما برداری کے پھول کھلنا بھول گئے ہیں میرے مولا، دکانوں سے تجارت میں یا اللہ دیانتداری کی مہک کی بجائے خیانت کے بھبکے اٹھ رہے ہیں میرے مولا، ایوانوں میں رحم اور عدل کی بجائے ظلم کی ڈائن نے میرے مولا ڈیرے جمائے ہوئے ہیں میرے آقا، عدالتوں میں قلم فروخت ہو رہے ہیں میرے مولا، مظلوم رینگ رہا ہے، سسک رہا ہے۔ اے اللہ، او ہمارے اللہ، سن لینا، کسی کی تو سن لے میرے مولا، کسی کی تو سن لے میرے مولا، سن کے تیرے سوا اب کوئی نہیں سننے والا۔ ہماری ان ایوانوں تک نہ رسائی ہے، نہ ہم رسائی چاہتے ہیں، نہ ہماری کوئی سنتا ہے، نہ ہم سنانا چاہتے ہیں، نہ ہماری پہنچ ہے، نہ تیری عزت کی قسم ہم پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو جو ہے، تو جو زندہ موجود ہے، تو جو حی قیوم ہے، تو جو شارک سے زیادہ قریب ہے، تو جو دل کی دھڑکنوں کی فریادیں سنتا ہے، رات کو سوئے ہوں کی سنتا ہے، صحراؤں میں اکیلے فرد کی سنتا ہے، تحقیقات کیڑے کی سنتا ہے، کالے پانیوں کے نیچے مچھلی کی سنتا ہے، گھنے جنگلوں میں پتنگے پروانوں کی سنتا ہے۔ اس لیے ہم تجھے سناتے ہیں کہ تجھے تو سنانا ہی بڑا آسان ہے، تجھے ایک دفعہ یا اللہ کہیں تو 70 دفعہ لبیک کہنا شروع کر دیتا ہے، تو اس سے وقت نہیں لینا پڑتا، دنیا کے بادشاہوں سے تو ٹائم لینے پڑتے ہیں میرے مولا، وہ پھر بھی نہیں دیتے اور سن کے بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے، مجبور ناز ہیں۔ اے قادر اللہ، او جادر اللہ، او مالک اللہ، او مہیمن اللہ، او مالک کل اللہ، اے شہنشاہ اللہ، شاہان شاہ اللہ، مالک الملک اللہ، او ذوالجلال والاکرام اللہ، او رحمان و رحیم اللہ، او مقسط و جامع اللہ، او غنی و مغنی اللہ، او حادی و بر اللہ، او تواب اللہ، او اول اللہ، اے آخر اللہ، اے ظاہر اللہ، اے باطن اللہ،
اے سمد اللہ، اے غنی اللہ، اے طاہر اللہ، اے طیب اللہ، اے پاک اللہ، اے جلیل اللہ، اے کریم اللہ، اے مجیب اللہ، اے واسع اللہ، اے رقیب اللہ، اے کفیل اللہ، اے شہید اللہ، اے نصیر اللہ، اے علیم اللہ، اے وکیل اللہ۔ جب تو ہمارا وکیل ہے تو ہمیں وکیلوں کی کیا ضرورت ہے؟ جب تو ہمارا کفیل ہے ہمیں کفیلوں کی کیا ضرورت ہے؟ جب تو ہمارا رقیب ہے ہمیں نگہبانوں کی کیا ضرورت ہے؟ جب تو ہمارا حفیظ ہے ہمیں محافظوں کی کیا ضرورت ہے؟ اے مولا ہم تیرے در پہ سائل بن کر اتنے بڑے مجمع کے ساتھ حاضر ہیں یا اللہ، ہماری فریادیں سن سن۔ دنیا کے شاہوں کے در لوہے کے ہیں مولا، ان سے اندر فریاد جاتی نہیں ہے یا اللہ۔ تو یا اللہ سنوانے کے لیے آواز کا بھی محتاج نہیں، ہم دل کی دھڑکنوں میں تجھے پکارتے ہیں، تو لبیک لبیک کہتا عرش کے در کھول دیتا ہے۔ ہمیں یقین ہے تو ہماری سن رہا ہے، تیرے عرش کے در کھلے ہوئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری نافرمانیاں بیچ میں رکاوٹ بن جائے، پر تو سن ضرور رہا ہے۔ پر یا اللہ آج ہماری نافرمانیوں کی رکاوٹیں بھی دور کر دے، آج ہماری نافرمانیوں کی رکاوٹیں دور کر دے، خلوت و جلوت کی سیاہیاں دور کر دے، ہمیں اپنی رحمت کی گود میں چھپا لے۔ ہم ڈرے ہوئے ہیں، ہم سہمے ہوئے ہیں، ہم دھتکارے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے بھی مار رہے ہیں، ہمیں غیر بھی مار رہے ہیں، اپنے بھی ہماری عزتیں لوٹ رہے ہیں، غیر بھی ہماری عزتیں لوٹ رہے ہیں۔ میرے مولا اپنے بھی ہماری جان مال سے کھیل رہے ہیں اور غیر بھی کھیل رہے ہیں، ہمیں کھلونا بنا دیا گیا ہے مولا۔ ہم دسترخوان کی روٹی بن گئے جسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھور دیا جاتا ہے، یا اللہ ہم گوشت کی ہڈی بن گئے جسے نوچ نوچ کے کتوں کے آگے پھینک دیا جاتا ہے۔ ایسی بے وزن ہو چکی ہے تیرے محبوب کی امت میرے مولا کہ کوئی حال نہیں رہا یا اللہ۔ کسے سنائیں؟ کوئی سنتا نہیں، ہم سنائیں گے، تجھے ضرور سنائیں گے، تیرے آگے گلے بھی کریں گے، شکوے بھی کریں گے۔ تیرے نبی نے بھی پتھر کھا کے تجھے ہی کہا تھا، الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ ہمیں یاد ہے تیرے محبوب نے طائف میں پتھر کھائے تھے، زخمی ہوئے تھے، لہو لہان ہوئے تھے، تجھے اس گرے ہوئے خون کا واسطہ، تجھے اس نبی کی آہ و فریاد کا واسطہ، جو اس نے عتبہ کے باغ میں بیٹھ کر جب تجھے پکارا تھا کہ یا اللہ میں تجھ سے گلہ کرتا ہوں، میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں کہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، اس پر تو تیرا نظام حرکت میں آیا، جبریل بھی آیا، پہاڑوں کا فرشتہ بھی آیا۔ ہم تو خود ذلیل ہیں، خوار ہیں، ہم دعویٰ تو نہیں کر سکتے، ہم فریاد کرتے ہیں، اسی نبی کے الفاظ دہرا کر، اسی نبی کے محبت کا واسطہ دے کر ہم تجھے پکارتے ہیں کہ تجھے واسطہ ہے اس کلمات کا جو اس پاک منہ سے نکلے تھے، انہی پاکیزہ کلمات کی تو خیر ہم تجھے آج اپنا گلہ سناتے ہیں، اپنا دکھ سناتے ہیں، اپنا دکھڑا سناتے ہیں۔ یا اللہ ہماری کوئی نہیں سنتا، تو بھی نہ سنے تو پھر کیا کریں؟ یہ کیا بات ہے؟ نہیں نہیں سن ہماری، سن لے ہماری، سن لے، نہیں سننا پھر بھی سن، نہیں آنا پھر بھی آ جا، کسی مظلوم کی سن لے، کسی بوڑھی ماں کا سیوا اور نالا سن لے، کسی جوان بیٹی کی تار تار چنگی پر رحم کھا، کسی جوان بیوہ کی اے اللہ اندھیری راتوں پر تنہائیوں پر رحم فرما، جن کے سہاگ کو ظالم لوٹ گئے، جن بیٹیوں کے یا اللہ پردے پھٹ گئے ظالم نے پھاڑ دیا، جن ماؤں کے آسرے ظالموں نے بھیڑ بھیڑیے کی طرح نوچ ڈالے، جن گھروں کے چراغ ظالموں نے بجھا دیے، یا اللہ کسی کی ہے تو سن، یا اللہ جبریل کو بھیج دے، وہ ملک الجبال بھیج دے، وہ بدر کے فرشتے بھیج دے، اگرچہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں پر تیری رحمت تو اس قابل ہے، ہم دعوے کے تو قابل ہی نہیں ہیں، ہماری فقیر کا کوئی دعویٰ تھوڑا ہی ہوتا ہے، یا اللہ وہ تو ہاتھ پھیلا فریاد کر، دعویٰ تو کوئی نہیں ہے، تیرے نیک بندے تو تجھ سے مانگا کرتے تھے، تجھے قسمیں دے کر مانگتے تھے، تو انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تھا، وہ چلے گئے، انہیں قبروں سے کیسے نکالے؟ وہ نہیں ہے ہمارے پاس، اب ہم ہی ہیں غلیظ حقیر، انسانیت کے نام پر بوجھ، اسلام کے دامن پہ دھبا، گندا دھبا۔ یا اللہ پر ہمیں یہ پتا ہے کہ تجھ سے کام بنے گا، بادشاہوں سے نہیں بنے گا، تیرے دامن میں آنے سے، تیرے محبوب کی کملی میں چھپنے سے ہمارا کام بنے گا، اور کہیں ہمارا کام نہیں بنے گا۔ تجھے اس کی محبت کا واسطہ جس کی تو نے قسمیں کھائیں، جس کے شہر کی تو نے جس کے قرآن کی تو نے قسمیں کھائیں،
جس کے رونے پر تو نے خود فرشتوں کو بھیجا، جاؤ میرے نبی کو کہو مت روئے، میں اسے امت کے بارے میں راضی کروں گا۔ ہم تجھے تیرے وعدے کا واسطہ دیتے ہیں یا اللہ، رب وعدک الذی وعدتنا انک لا تخلف المیعاد، یا نصر اللہ انزل وقد فعلتا، یا نصر اللہ انزل وقد فعلتا، یا نصر اللہ انزل وقد فعلتا۔ اس سارے مجمع کو قبول کر لے، اس سارے دیش کی حفاظت فرما دے، ان کے صوبائی جھگڑے مٹا دے، ان کے قومی جھگڑے مٹا دے، ان کی نفرتیں مٹا دے، ان کے تعصب مٹا دے، ان کے جوانوں کو یا اللہ تقدس دے، عورتوں کو حیا دے، یا اللہ مالداروں کو سخاوت دے، غریبوں کو داری دے، قاضیوں کو عدل دے، بادشاہوں کو رحم دے۔ اے مولا ہمیں شیر و شکر کر دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ معاف کر دے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمارا بن جا۔ اس سارے مجمع کے اندر کی فریادیں سن کر یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر دے دے، ہر شر سے بچا لے۔ اللہم انا نسألک خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انت المستعان وعلیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا اللہ جو ہمارے گزر گئے ان کی قبریں جنت بنا دے، ان کی قبریں جنت بنا دے، ان کی خطائیں معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے ایک ساتھی سلیمی صاحب تیرے پاس چلے گئے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کے بچے بچیوں کو نیک و صالح کر دے، جو بھی ایمان کے ساتھ تیرے پاس پہنچ گیا اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی حضرت مولانا تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سیڈی ملنے کا پتہ نو فرمان ہے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پٹل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63408113۔